سابق جج رانا شمیم نے بیان حلفی کے ذریعے زیر التوا کیس پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی۔ 10 نومبر 2021 کو برطانیہ میں بیان حلفی نوٹرائز کرایا، دستاویزات کو لیک کیا اور عدلیہ کو سکینڈلائز کرنے کی کوشش کی۔ رانا شمیم پر عائد فرد جرم کی چارج شیٹ جاری۔ کراچی میں دوسرے روز بھی تیز گرد آلود ہوائیں، رفتار 35 کلومیٹر فی گھنٹہ، گرد کے باعث حد نگاہ 500 میٹر تک ہے۔ ایئرپورٹ پر ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے اقدامات، کچھ طیاروں کو ہینگر میں منتقل کر دیا گیا۔ تیز ہواؤں کا سلسلہ آج شام تک جاری رہے گا۔ شدید سردی کی لہر، آزاد کشمیر، کوئٹہ، زیارت، چمن، مستونگ، مری اور گلیات میں برف باری، بالائی علاقوں میں رابطہ سڑکیں بند، معمولات زندگی مفلوج، لوگ گھروں میں محصور، مشکلات میں اضافہ۔ کورونا کی صورتحال مزید سنگین، ملک بھر میں مثبت کیسز کی شرح 11.1% پر پہنچ گئی۔ 24 گھنٹے کے دوران 6,540 نئے مریض، مہلک وائرس سے مزید 12 افراد جاں بحق، اب تک 29,077 اموات۔ اسلام آباد میں کورونا کا پھیلاؤ تیز، مختلف سیکٹرز میں لاک ڈاؤن، F81، F83، G64، F104 اور F11-2 کی کئی گلیاں سیل، شہر اقتدار کے مزید 12 تعلیمی اداروں میں کیس رپورٹ، فوری بندش کا حکم۔ ملک بھر میں زیادہ شرح والے تعلیمی ادارے ایک ہفتے کے لیے بند کرنے کا فیصلہ، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے حکام ضلعی انتظامیہ سے مل کر تعین کریں گے۔ 12 سال سے زائد عمر کے طلباء کے لیے خصوصی ویکسینیشن مہم بھی شروع کی جائے گی۔ حکومت 3.5 سال سے انتقام کی پالیسی پر گامزن، حکومتی ترجمان ججز کو دباؤ میں ڈالنے کے لیے ہر روز پریس کانفرنس کرتے ہیں۔ قوانین میں ترامیم لائی جا رہی ہیں، قوم کو بتایا جائے ہر روز نیا بحران کیوں کھڑا ہو جاتا ہے۔ رانا ثناءاللہ۔ ری بیسنگ کے باعث معیشت بہتری کی جانب گامزن، ٹیکسز ریونیو 6,100 ارب روپے تک پہنچ گیا۔ وزارت خزانہ اور اسٹیٹ بینک کی پالیسیاں ترقی کا سبب بنی، وزیر منصوبہ بندی اسد عمر کی دنیا کامران خان کے ساتھ میں گفتگو۔ پاکستان دنیا کا تیسرا مہنگا ترین ملک بن گیا۔ تبدیلی سرکار نے عوام کو منی بجٹ میں 350 ارب روپے کا ٹیکہ لگایا۔ حکمرانوں کے پاس باتوں کے سوا کچھ نہیں، حمزہ شہباز کی تنقید، سانحہ مری پر پارلیمانی کمیشن بنانے کا مطالبہ۔ پاک بحریہ کے جہاز PNS تبوک کا بحرین کا دورہ، بندرگاہ مینا سلمان آمد پر پاکستانی جہاز کا شاندار استقبال، کمانڈنگ آفیسر کی کمانڈر رائل بحرین نیول فورس اور مختلف ممالک کے عسکری حکام سے اہم ملاقاتیں، باہمی دلچسپی کے پیشہ ورانہ امور اور دو طرفہ بحری تعاون پر تبادلہ خیال۔ پاک افغان باکسنگ ٹاکرا بحیرہ عرب چیمپئن شپ کی فائنل فائٹ میں مظفر خان اور سمیر احمد آج آمنے سامنے ہوں گے، دونوں کھلاڑی جیت کے لیے پرعزم۔ اور گھر کے شیر، افریقہ میں ڈھیر، دوسرے ون ڈے میں جنوبی افریقہ نے بھارت کو 7 وکٹوں سے شکست دے دی۔ 3 میچز کی سیریز میں میزبان ٹیم کو 2-0 کی فیصلہ کن برتری حاصل۔